السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے اقل کے بعد لکا بھی لفظ ہے، جبکہ اس سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو وہاں پر یہ تھا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو وہاں پر لکا نہیں تھا، یہاں پر لکا بھی بڑھا دیا۔ تو یہاں پر لکا بڑھا ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب تفسیر اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں زیادہ لکا، یہاں پر لفظ لکا اقل کے بعد بڑھا ہے، بڑھا دیا کیوں؟ لأن نکرہ فیہ اکثر، لأن نکرہ فیہ اکثر، نکرہ کیونکہ اس میں انکار زیادہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بار ہو چکا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معذرت کر لی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ سے پھر یہ پوچھ بیٹھے، تو اب دوبارہ سے پوچھ بیٹھے تو اس میں اب گویا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اس کا انکار کرنا بھی زیادہ ہوگا، اس لیے حرف کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتی ہے، اس لیے لکا یہاں پر بڑھا دیا گیا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اگر میں اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوال کروں، یعنی جو اس بار میں نے سوال کر لیا ہے، اس کے بعد اگر میں دوبارہ سوال کروں کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا کیونکہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ تو فرماتے بعدہ اے بعدہ حاضل کر رہا، اس مرتبے کے بعد، اس بار کے بعد اگر میں سوال کروں، اول مسئلہ یا اس سوال کے بعد جو اب میں نے سوال کر لیا، اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ میں مت رکھنا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یعنی آپ معذور ہوں گے۔ اعذرت فیما بینی و بینک، میں اس میں آپ کو معذور رکھوں گا تو جو میرے اور آپ کے درمیان فی الفراق، فراق کے سلسلے میں ہوگا، اس میں آپ کو معذور رکھوں گا۔ تو عذراً من لدنی بلغت من لدنی عذرا، تو عذراً یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اعذرت تو فعل محذوف نکال کر دکھایا، اور لدنی یہاں پر تو امام حفص کی قرات کے مطابق لدنی دال کے ضمہ اور نون کی تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے لدنی، جبکہ اس میں اور بھی قراتیں ہیں۔ فرماتے ہیں ولدنی بتخفیف النون، نون کی تخفیف کے ساتھ، تو نون کی تخفیف کے ساتھ کیسے؟ لدنی، کیا؟ لدنی، تشدید نہیں تخفیف، لدنی، نون کی تخفیف کے ساتھ، یہ نافع مدنی اور ابو بکر کی قرات ہے۔ جبکہ یہاں پر لدنی بضم الدال و کسر النون، دال کے ضمہ اور نون کے کسرے کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ نافع کی قرات ہے، اور ابو جعفر کی بھی قرات ہے، وہ بھی مدنی ہے،
اسی لیے مدنی کہا، دو لوگوں کی قرات ہے۔ اور ایک ہے لدنی، بے مطلب یہاں پر دال کے سکون کے ساتھ، دال کو ساکن کر دو لد، اور اس پہ ضمے کی طرف اشمام کر دو، تو لدنی، یہ بھی ایک قرات ہے، یہ شعبہ کی قرات ہے۔ جبکہ یہاں پر لدنی دال کے ضمہ اور تشدید کے ساتھ باقی تمام کی قرات ہے۔ فرماتے ہیں فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، تو دونوں پھر چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ جب دونوں لوگ آئے، اہل قریۃ، ایک بستی والوں پر، بستی والوں کے پاس آئے۔ یہ کون سی بستی تھی؟ تو بستی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ انطاکیہ، یہ انطاکیہ تھی۔ اور یا ایک روایت میں یہ ہے کہ الابلہ وہی ابعد ارض اللہ من السماء، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بستی ابلہ تھی، جو کہ آسمان سے زمین کا سب سے دوری کا حصہ ہے۔ یہ استطعما اہلہا، دونوں بستی کی طرف آئے، بستی والوں کی طرف آئے، پھر بستی والوں سے دونوں نے کھانا طلب کیا۔ استطعما کا معنی کھانا طلب کیا۔ کھانا طلب کرنے کا مطلب، کھانا طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاجت تھی، ضرورت تھی، تو لوگوں سے چاہا کہ لوگ ہم کو اپنا مہمان بنا لے اور کھانا کھلا دیں، یہ چاہا۔ تو استطعما کا معنی بتا رہے ہیں استضافہ، یعنی ضیافت طلب کی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو بستی والوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ابا یا ابا، انکار کرنا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو بستی والوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ضیفہ کا معنی ہوتا ہے مہمان بنانا، اے انزلہ، یعنی اپنے یہاں پر نزیل بنانا، اور نزیل بے معنی مہمان۔ وجعلہ ضیفہ، ایسی ضیفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو مہمان بنا دینا۔ وجعلہ ضیفہ، اس نے اس کو اپنا مہمان بنا دیا۔ قال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوا اہل قریۃ لعاما، یہ بستی والے سب کمین تھے۔ تو یہاں پر لعام فرمایا ان بستی والوں کو۔ وقیل شر القرى التي تبخل بالقرى، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بستیوں میں سب سے بری بستی وہ ہوتی ہے جس میں مہمان نوازی سے بخل کیا جاتا ہے، وہ سب سے بری بستی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند خود سے اگر چاہے کہ وہ تمہارا مہمان بننا چاہتا ہے، اسے بھوک لگی ہے، تو لوگوں پر لازم ہے کہ ایسے ضرورت مند کی مدد کریں اور اس کو کھانا کھلائیں۔ لیکن ان لوگوں سے مطالبہ کیا تھا کہ اپنا مہمان بنا لو، ہمیں کھانا کھلاؤ، تب بھی ان لوگوں نے نہیں کھلائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو لعام فرمایا کہ یہ کمینے لوگ تھے اس بستی والے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو ان دونوں نے، یعنی حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، دونوں نے ایک دیوار پائی، فیہا اس بستی میں، فی القریہ بستی میں، جدارن ایک دیوار پائی۔ کتنی بڑی دیوار؟ طولہ 100 ذراع، جس کی لمبائی 100 ہاتھ تھی، 100 گز تھی، ایسی ایک دیوار پائی۔ یرید ان ینقض، جو چاہتی تھی کہ گر جائے، چاہتی تھی کہ گر جائے۔ اب چاہے گا کون؟ دیوار تو غیر عقل والی ہے، بے حس و حرکت ہے، تو وہ کیوں چاہے گی؟ عقل والوں کے اندر ارادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یریدو کا استعارہ کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ قریب ہونے کے لیے، مقاربہ کے لیے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ دیوار ایسی تھی کہ قریب تھا کہ گر جائے، تو گرنے کے قریب تھی، تو قریبی قرب کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر ارادہ سے بیان کر دیا گیا، یعنی ارادہ کا استعارہ کر لیا گیا قرب کے لیے۔ فرماتے ہیں یرید ان ینقض یکاد یسقط، یعنی وہ گرنے کے قریب تھی۔ استعیرت الارادۃ للمدانات والمشارفہ، یہاں پر لفظ ارادہ کا استعارہ کیا گیا ہے مدانات یعنی قرب کے لیے اور مشارفت کے لیے۔ قرب، مدانات اور مشارفت کا معنی قرب ہوتا ہے، یعنی وہ گرنے کے قریب تھی، تو قرب لفظ نہ ذکر کر کے یریدو ذکر کر دیا۔
کما استعیر الہم والعزم لذالک، جیسے کہ مدانات اور مشارفت کے لیے ہی ہم اور عزم کا بھی استعارہ کیا جاتا ہے، ہم اور عزم کا بھی استعارہ کیا جاتا ہے، شاعروں نے ہم اور عزم کا بھی استعارہ کیا ہے، جیسے کہ لفظ طعن وغیرہ کا بھی استعارہ کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے لفظوں کا استعارہ کیا جاتا ہے قرب کے معنی کے لیے۔ جیسے یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں پر بیٹھنا، سونا، اٹھنا، کھانا پینا، جو یعنی بہت سارے افعال جو کہ ارادے سے ہوتے ہیں، اگر ایسے افعال کی اسناد کہیں پر غیر ذی ارادے کی طرف، یعنی جس کے اندر ارادہ نہیں ہوتا، جس کے اندر عقل نہیں ہوتا، ان کی طرف اگر ان کی اسناد کی جائے تو ایسی صورت میں وہ اسناد مجازی ہوتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے یرید الرمح صدر ابی برا ویرغب عن دماء بنی عقیل، تو یرید الرمح نیزہ چاہتا ہے ابو برا کے صدر کو، سینے کو۔ کیا چاہتا ہے؟ چاہنے کا مطلب یعنی وہ، حالانکہ یہاں پر یریدو کی اسناد رمح کی جانب، یہ اسناد مجازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہم اور عزم، طعن وغیرہ، ان کی بھی اسناد غیر ذی روح کی جانب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ارادہ کا استعارہ مدانات اور مشارفت کے لیے ہے، یعنی قرب کے لیے ہے، جیسے کہ ہم اور عزم کا ارادہ مدانات اور مشارفت کے لیے ہوتا ہے۔ فَأَقَامَهُ، مدانات اور مشارفت یعنی قرب کا مطلب، چونکہ وہ گرنے کے قریب تھی نا، تو قریب نہیں کہا بلکہ کہا یریدو، چاہ رہی، تو یہ استعارہ ہے۔ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا، یعنی وہ ٹیڑھی تھی، گرنا چاہ رہی تھی، تو اس کو سیدھا کر دیا اپنے ہاتھ سے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ سے اس پر ہاتھ پھرایا تو وہ خود بخود سیدھی ہو گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کھسا دیا پورا، اور کھسانے کے بعد وہ عمارت دوبارہ سے تعمیر کر دی، وہ دیوار دوبارہ سے تعمیر کر دی۔ یہ 3 طرح کی روایتیں ہیں، تو صاحب تفسیر نے انہی 3 طرح کی روایتوں کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر تفسیر کی، بیان کرتے ہوئے تفسیر کی، فرمایا فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے قائم کر دیا، اور مَسَحَهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ اس پر پھیرا، فَقَامَتْ، تو وہ خود سے کھڑی ہو گئی، وَاسْتَوَىٰ، اور سیدھی ہو گئی، اور نَقَضَهُ، یا اس کو توڑ دیا، وَبَنَاهُ، اور توڑنے کے بعد اس کو بنا دیا، تعمیر کر دیا۔ وَكَانَتِ الْحَالُ حَالَ اضْطِرَارٍ، اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو حال تھا جس وقت میں انہوں نے دیوار بنائی تھی، یہ اضطرار کا اور پریشانی کا حال تھا، اور کھانے کی انہیں ضرورت تھی، وَإِفْتِقَارٍ إِلَى الْمَطْعَمِ، اور یہ مطعم یعنی کھانے کی انہیں ضرورت تھی۔ وَقَدْ لَزَّتْهُمَ الْحَاجَةُ إِلَى آخِرِ کسب المرء، اور انسان کے کسب اور کمائی کے آخری چیز کی، آخری ذریعہ کی طرف ان کی حاجت نے انہیں پہنچا دیا۔ لذہ یا لز و لزن، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی سے چپکا دینا اور ملصق کر دینا اور پناہ لینا۔ لذت ہم الحاجت، و حاجت نے ان دونوں کو پناہ دی، کہاں؟ کس کی؟ الی آخر کسب المرء، انسان کے آخری کسب کی طرف، یعنی اب سب سے آخر میں آدمی اگر کچھ بھی نہ کما سکے تو آخر میں اس کا آخری کسب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی دوسرے سے مانگے، تو ان کی ضرورت نے ان کو مانگنے تک پہنچا دیا۔ اور وہ آخری کسب کیا ہے؟ وہو المسئلہ، وہ ہے سوال کرنا۔ فلم یجدا مواسیہ، تو اس حالت، یہ افتقار اور اضطرار کی حالت بھی تھی، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ کھانے کے لیے ہمیں کھانا کھلاؤ، اس کے باوجود لم یجدا مواسیہ، انہوں نے کوئی اپنا غمخوار نہ پایا۔ فلما اقام الجدار، تو جب دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، لم یتمالک موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر قابو نہ کر پائے، لما رعا من الحرمان و مساس الحاجہ، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حرمان بھی ہے اور کھانا بھی نہیں دیا، کھانا نہ دینے ہی کی تعبیر حرمان سے کی ہے، کیونکہ انہوں نے حرمان دیکھا اور محرومی دیکھی کہ کھانا نہیں دیا، وہ مساس الحاجہ، اور اپنی ضرورت بھی دیکھی کہ سخت ضرورت بھی تھی،
اس کے باوجود انہوں نے کھانے نہیں دیا. اگر چاہتے تو حضرت خضر علیہ السلام یہ دیوار بنانے پر اجرت لے سکتے تھے، لیکن نہیں لی، ایسی سیدھی کھڑی کر دی. تو یہ انہیں عجیب و غریب لگا. ان قال، تو قابو نہ کر پائے، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجر لے لیتے. تو لاتخذت علیہ اجرا کا معنی اے لطلبت علی عمل کا جعلا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اپنے کام پر اس کی مزدوری لے لیتے. جعل کا معنی مزدوری. حتی تستدفع به الضرورہ، یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی ضرورت ختم کر لیتے. تو اب یہاں پر لاتخذتا میں کچھ قرات صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں. لاتخذتا، تو لاتخذتا میں ایک قرات ہے بتخفیف التا و کسر الخاء، تا کے تخفیف یعنی تا کو مشدد نہیں پڑھنا ہے بلکہ لا تخذتا، اور ادغام زال، زال کا تا میں ادغام، آخر میں زال کے بعد تا ہے تو تا میں ادغام کر کے لا تخذتا، لا تخذتا، اس طریقے سے ادغام کر کے. ایک قرات یہ ہے، بصری قرات ہے، یہ ابو عمرو بصری کی قرات ہے، اور دیگر جو بھی قراء بصرہ کے ہیں ان تمام کی قرات کیا ہے؟ لا تخذتا. ٹھیک ہے. وہ بھی اظہارہا، اور اظہار کے ساتھ بھی ہے، لا تخذتا یعنی زال کے اظہار کے ساتھ، لا تخذتا مکی. یہ مکی کی قرات ہے، ابن کثیر مکی کی اور دیگر قراء کی جو کہ مکی ہے. وہ بھی تشدید تا، اور تا کی تشدید کے ساتھ، و فتح الخاء، اور خا کے فتح کے ساتھ، و اظہار زال، اور زال کے اظہار کے ساتھ، یعنی لاتخذتا. حفص، یہ حفص کی قرات ہے. وہ پہ تشدید تا، تا کے تشدید اور خا کے فتحہ اور زال کے تا میں ادغام کے ساتھ، کیا زال کے تا میں ادغام کے ساتھ، غیرہم ان کے علاوہ کی قرات ہے. کیا ہوگی یہ؟ تا کے تشدید لت تا اور خا کے فتحہ لت تخا، اور زال کے تا میں ادغام کے ساتھ یعنی لتخطا، لتخطا. یہ قرات جو ہے غیرہم مذکورہ قاریوں کے علاوہ دیگر قاریوں کی ہے. وَالتا فی تخذا، تخذا کے اندر جو تا ہے اصل کی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اخذا سے بنا ہے. فرماتے ہیں کہ تخذا میں تا اصل ہے، کما فی طبیعہ، جیسے کہ طبیعہ میں اصل ہے. اب اسی کو باب افتعال میں لے گئے تو اتخذا ہو گیا، افتعال منہ کا اتبع ہے نا، لہذا اسی تخذا سے اتخذا ہو گیا. افتعال باب افتعال میں اسی باب افتعال بن گیا اسی سے، جیسے کہ اتبع طبیعہ سے. ولیس من الاخذ فی شیء، اور یہ الاخذ فی شیء سے نہیں ہے، یعنی الاخذ سے یہ ماخوذ نہیں ہے کہ جس کے شروع میں حمزہ ہو. حمزہ اس کے شروع میں اصل میں حمزہ ہے اخذا میں، تو یہ اس کی اصل لاتخذتا کی اصل، یعنی اس کے اصلی حروف اخذ نہیں ہے بلکہ تخذ ہے. یہ بتایا صاحب تفسیر نے.